أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں حرام جانوروں کا ذکر ہوا، ایک فہرست کے طور پر بیان کیے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حلال جانور کون سے ہیں؟ یسألونک ماذا احل لہم، یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں ان جانوروں کے متعلق جنہیں اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دیا۔ قل احل لکم الطیبات، آپ ان سے فرما دیں چند چیزوں کو چھوڑ کر جو حرام کے طور پر تمہیں بتا دی گئی، ان میں دینی نقصان بھی بدنی نقصان بھی، باقی تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، پھر شکاری جانوروں کے ذریعے جو شکار ہو یہ بھی حلال ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ شکاری جانور کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے ان کے حلال ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شکاری کتے کے ذریعے شکار ہو یا شکاری باز کے ذریعے شکار ہو، یہ شکار حلال تب ہوگا ما علمتم من الجوارح، یہ شکاری جانور سکھایا ہوا ہو۔ اتفاقی جانور جو شکاری کے طور پر سکھایا ہوا نہیں، کسی دوسرے جانور کو جا پڑے تو اس کا کیا ہوا شکار حلال نہیں۔ شکاری جانور جسے باقاعدہ شکار کرنا سکھایا گیا، سکھائے گئے ہونے کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے، مثلا کتا ہے شکاری، تو اسے شکار کے لیے چھوڑا جائے تو وہ شکار کر کے شکار شدہ چیز مالک کے حوالے کر دے، خود کھانا نہ شروع کر دے، یہ اس کی پریکٹس ہے۔ باز کے ذریعے شکار کیا گیا تو اس کے سکھائے ہوئے ہونے کی علامت یہ ہے، شکاری ہونے کی علامت یہ ہے، مالک اسے چھوڑے، جب مالک آواز دے فوراً واپس آ جائے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ یہ باز شکاری ہے، سکھایا ہوا ہے۔ مکلبین، شکار پر چھوڑا گیا ہو، خود نہ گیا ہو، وہ جانور شکار کیا ہوا حلال ہوگا جو شکاری جانور کے ذریعے شکار ہو اور اس شکاری جانور کو بھی چھوڑا گیا ہو۔ خود بخود کوئی جانور، بھلے وہ شکاری جانور ہی کیوں نہ ہو، کسی دوسرے کو پڑ گیا تو اس کا کیا شکار حلال نہیں۔ فرمایا شکاری جانور کے ذریعے شکار حلال تب ہوگا جب اسے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام بسم اللہ کہہ کر اسے چھوڑا۔ اگر یہ ساری شرطیں پوری ہیں، شکاری جانور سکھایا ہوا بھی اور پھر جو اس کی سکھانے کی علامتیں ہیں یہ بھی پوری، اور شکار پر چھوڑا بھی گیا اور چھوڑتے وقت اللہ کا نام بھی لیا گیا، تو یہ اگر کوئی حلال جانور شکار کر کے لاتے ہیں تو وہ شکار شدہ جانور حلال ہوگا۔ ہاں کسی حرام کو پکڑ لیں وہ تو خود بخود ہی حرام ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ زخمی جانور
مرنے سے پہلے پہلے شرعی ذبح ہو جائے، زخمی جانور مرنے سے پہلے پہلے زخمی جانور مرنے سے پہلے پہلے باقاعدہ ذبح ہو جائے، پھر حلال ہوگا۔ اگر کسی کو زخم لگا اور دور کہیں جا کر وہ مر گیا تو وہ مردار ہی سمجھا جائے گا۔ فرما واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ایسے نہ ہو کہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑ کر، کھانے پینے اور شکار کے شوق میں پڑ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، نمازوں کی پرواہ نہ ہو۔ عموماً ایسے ہو جاتا ہے، یوں نہ ہو۔ سب سے پہلے تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی کرنا تمہارا بنیادی وظیفہ ہے، باقی ضرورتیں ہیں، شوق ہیں، سب بعد کی چیزیں ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، یاد رکھو اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ کے حضور پیشی کا احساس رہے، اللہ کے حضور پیش ہو کر حساب دینے کا احساس رہے تو بندہ پھر اللہ کے حکموں کا پابند رہتا ہے، بصورت دیگر غفلت ہو جاتی ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔